اور اگر فجر بھی نہیں پڑھنی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں وہی بات آ گئی کہ ہم بھوکے رہیں گے، پھر روزہ تو نہ ہوا، کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھی، نیکی نہیں کی تو صرف بھوکے رہے۔ بالکل ٹھیک۔ فیصلہ آباد سے عابدہ بی بی ہیں ٹیلی فون لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم نور بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ بیٹا، آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بالکل خیریت سے ہیں نور بھائی۔ میں مولانا صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، اگر کسی کو قرآن مجید نہ آتا ہو تو کیا وہ قرآن مجید کو کھول کر اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہے؟ بس ایک ہی سوال ہے نا؟ اور تو کوئی سوال نہیں مولانا ہے؟ صاحب جی شکریہ۔ نہیں، کوشش کریں کہ سیکھیں، بھلے ایک ایک حرف کر کے ایک دن میں، لیکن قرآن کریم آپ کھول رہے ہیں، اس کو محبت سے، ایمان سے دیکھ رہے ہیں اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی کام منع نہیں ہے۔ آپ یوں پھیرتے جا رہے ہیں، میرے رب نے جو کہا سچ کہا، میں تب بھی نہیں روکوں گا۔ اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہا، سمجھنے کی کوشش کیجئے، لیکن یہ جو آپ نے کہا قرآن کریم کو دیکھنا، اس پہ محبت سے نظر رکھنا، یا یہ جملے کہ میرے رب نے جو کہا سچ کہا یا بسم اللہ، یہ میں اس پہ منع نہیں کروں گا، تاکہ آپ کو شوق بڑھتا رہے، لیکن کوشش کیجئے تھوڑا سا پڑھنا بھی سیکھ لیجئے، تڑپ کے ساتھ ہو، اور وہ تڑپ بالکل صحیح۔ آپ کا سوال؟ جی السلام علیکم مولانا جی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اتنے سارے جانور پیدا کیے ہیں تو وہ اس کے کیوں مطلب پیدا ہوئے ہیں، اس کی کیا مصلحت ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم اگر بتی جلاتے ہیں، جمعرات ہوتی ہے، روزہ ہے، تو وہ مطلب ہم اس کی خوشبو ہوتی ہے، یا کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اس کی خوشبو جاتی ہے، تو اس سے روزہ تو مکروہ نہیں ہوتا؟ جی بہتر۔ پہلا سوال آپ کا، دیکھیں میں صرف آپ کو ایک جھلک دکھاؤں گا۔ ایک ہے اللہ کی رضا، بھولنا جائیے گا، یاد رکھیے گا۔ ایک ہے اللہ کی مشیت، دونوں میں بہت فرق ہے۔ بہت سی چیزیں، مثلا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ ہرگز راضی نہیں کہ اس کے بندے کفر کریں، مگر کفر ہو رہا ہے، رضا نہیں ہے۔ مشیت اور ہے، رضا اور ہے۔ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالی نے کیوں بنائی ہے، کون سی چیز کا کیا مقصد ہے، میرا جاننا ضروری نہیں ہے۔ میں کس لیے بنایا گیا ہوں، مجھے یہ جاننا ہے، میرا میرے رب سے رشتہ کیا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں رب کو پہچانوں اور اس کی عبادت کروں، مجھے جو جو چیزیں برتنی ہیں ان کے بارے میں پتہ ہو، یہ حلال ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ جی جانور کیوں بنائے گئے، پرندے کیوں بنائے گئے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، رینگنے والے، تو بنانے والا جانے۔ میں اس میں کھو کر، وہ جس طرح ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ایک بزرگ نے پہلی مرتبہ چھپکلی دیکھی، چھپکلی جس طرح بھی آپ کہیں، لیزرڈ جس کو کہتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ کیا چیز ہے، تو نے اسے کیوں بنایا، اس کا کیا فائدہ؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، ایک دن پہلے یہ چھپکلی تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ تمہیں کیوں بنایا، تمہارا کیا فائدہ؟ تو کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے، ہمیں جو چیزیں سمجھنی ہیں، میں نے وہی کہا نا، جو کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن ثابت، لوگ ان سے سوال کرتے تھے، جواب دیتے تھے، ہمارے سب سے بڑے امام، وہ کہتے تمہیں تو اپنے سوالوں کی فکر ہے، جواب مل جائے، مجھے ان سوالوں کی فکر ہے جو رب نے مجھ سے کرنے ہیں، ان کا جواب ہم تیار ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ غیر ضروری سوال تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ وہ ضروری بھی نہیں ہے ہمارے لیے کہ جانور کیوں بنائے، ان میں بہت سی حکمتیں ہیں، کچھ ہمیں بتائی گئی ہے، سب ہمیں نہیں بتائی گئی، کچھ
زینت بھی ہے، ان سے ہمیں لباس ملتا ہے، اون ملتی ہے، گوشت ملتا ہے، ہمارے ارد گرد ماحول کو بہتر رکھتے ہیں. کتنی چیزیں یہ قرآن میں بیان ہوئی، تھوڑی سی میں نے اس کا کہا نا جھلک. یہ بہت لمبی بحث ہے، میں نے مختصر جواب دیا. دوسرا سوال آپ کا؟ جی وہ اگربتی کی خوشبو اور افطار اگربتی یا موم بتی، لالٹین جس کو آپ کہہ لیں، گیس کا چولہا، انگیٹھی، لکڑیوں کا چولہا، دھواں سب میں ہوتا ہے. کھینچے نہیں. ویسے پڑ رہا ہے گرد و غبار پڑ گیا نہیں، کھینچے نہیں. اگر آپ جان بوجھ کر کھینچیں گے دھواں اور وہ اندر جائے گا، وہ آپ کے روزے کو یعنی اس ختم کو کرے گا. محسوس اور وہ انہیل نہ کرنے کوئی کی حرج کوشش کریں، نہیں. یعنی نارمل ہو تو صحیح. وہ کوئی حرج نہیں. صحیح. اب ٹریفک کے دھوئیں، چلے ان سب کو چھوڑیں، ٹریفک کے دھوئیں کو کیا کریں. بالکل صحیح. میں آپ سے کہہ رہا تھا نا وہ گینڈا زرافہ آپ کے میرے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ ان کا تو آپ پتہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا کیا ہوگا. جی بیٹا آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ تراویح کے بعد ہی وتر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ہم تراویح سے پہلے وتر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بیٹا کتنی عمر ہے ماشاءاللہ؟ 12. اچھا، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے. وتر 1 3 5 7 اور عدد کو کہتے ہیں، تو چونکہ 3 رکعتیں ہیں نا اس لیے وتر کہتے ہیں. وہ ہیں واجب. واجب جانتی ہو؟ ضروری. اور وہ رات کی آخری نماز ہے. رات کی آخری، اس کے بعد کوئی نماز نہیں، اس لیے اس سے پہلے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہے جو ضروری ہو. نفل پڑھنے ہوں تو پڑھ لیں، تو اس لیے پہلے پڑھتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہو تو ٹھیک ہے، مہربانی. ٹھیک ہو گیا آپ؟ زندہ باد. ایک وقفے کی طرح پڑھتے ہیں خواتین و حضرات، اور جب وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو رونق افطار کا سلسلہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ کچھ 1-2 سوال بھی شامل کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ہے رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان. جی السلام علیکم خواتین و حضرات، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور صاحب جو سوالات ہوئے ان پہ یہ ڈنر واؤچر جو ہے وہ آپ بتا دیجئے. یہ فہد نے پوچھا تھا سوال، ان کو ضرور دیجئے. جی یہ آپ کی طرف سے KFC کا ڈنر واؤچر. استخارہ کے سلسلے میں سوال کیا گیا تھا، جو استخارہ کے لیے انہوں نے جو سوال پوچھا تھا. اور کون کون سے سوال تھے؟ جی استخارہ کا سوال تھا، اور انہوں نے وہ جانوروں کا پوچھا تھا کہ کتنے بنے. تراویح کا وطر کا سوال تھا، انہوں نے پوچھا تھا سحری کرنی چاہیے یا نہیں. وہ وطر والے سوال پہ ضرور دیجئے. وطر والے سوال پہ ضرور. 44 ریسٹورنٹ میں آپ کے لیے رات کا کھانا 2 افراد کے لیے، یہ لیجئے. ان کو بھی یہ جو خاتون نے 2 سوال کیے تھے، وہ جانوروں والا. جانوروں سے اگلا سوال جو تھا، جانوروں سے اگلا جی ٹائم آؤٹ پہ آپ کے لیے ڈنر فار 2. اور استخارہ پہ سوال تھا آپ کا، یہ میں آپ کے لیے بھی، یہ ہے جی KFC کا ڈنر واؤچر. اور ایک بیچ لگژری میں ڈنر فار 2 ہے. لام صاحب آپ بتا دیجیے. یہ سحری کے لیے انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ فجر ضرور پڑھ لیں، سحری کریں نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اس ڈنر کے بعد سحری آپ نے کر لیں. بالکل صحیح. سو جناب آج اس رمضان المبارک کی ہم وہ پہلی بسم اللہ جو ہے بچوں کے ساتھ وہ ہونے لگی ہے. علی شان شبیر، بشرا احمد، عائشہ اور مہنور جو ہیں وہ تیار ہیں، اور علیحان جو ہیں وہ نہیں مانے یہاں آنے پہ، وہ وہاں بیٹھے. اور انہوں نے آپ کا نام؟ مانور. آپ کا؟ اونچی بولے. علی شان. اور آپ؟ عائشہ. اور آپ؟ بشرا. بیٹا جس طرح میں کہتا جاؤں گا نا آپ اس کو دیکھ کے پڑھتے جائیں. انگلی رکھ لیجئے گا وہاں پہ، اور میں کہہ رہا ہوں اس طرح پڑھنا ہے. پڑھیں بسم اللہ
बिस्मिल्लाहि अर्रहमान अर्रहमान अर्रहीम अर्रहीम अलिफ अलिफ बा बा ता ता सा सा जीम जीम हा हा खा खा दाल दाल जाल दाल रा रा जा जा सीन सीन शीन शीन साद साद दाद दाल ता ता रा आइन आइन गईन गईन फा फा काफ 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 लाम लाम मीम मीम नून नून वाव वाव हा हा हमजा हमजा या या रब्बी रब्बी यस्सिर यस्सिर वाला वला तुअस्सिर तुअस्सिर वतम्मिम वतम्मिम बिल खैर बिलखैर आमीन आमीन माशाअल्लाह आपकी बिस्मिल्लाह हो गई। अल्लाह आप सबको पूरा कुरान सही तरह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आप नाराज हो गई, आपने तो पढ़ा नहीं, तो हम आपको गिफ्ट देंगे लेकिन आपकी बिस्मिल्लाह नहीं हुई क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। इतना अच्छा नाम है, इतनी अच्छी गुड़िया, आप क्यों रो रही हैं? दिल में पड़ा है ना। हाँ माशाअल्लाह। लाइए जी, ले सबसे पहले हम आपको पहनाते हैं माशाअल्लाह। क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। माशाअल्लाह। माशा सीधे हाथ से लेते हैं। माशाअल्लाह। लीजिए अली शान साहब, मुबारक आपको, ये लीजिए। ठीक है, दोनों हाथ से पकड़ लें आप। माशाअल्लाह, ये आपके लिए। देखा कुरान पढ़ने का कितना फायदा होता है। हार भी पहनाते हैं, मिठाई भी मिलती है। माशाअल्लाह, आप सबको और आपके माँ बाप को भी मुबारक। माशाअल्लाह। और हुक्म। अब पढ़ेंगी आप? पढ़ें बिस्मिल्लाह। नहीं फिर होएगी। साहब हम आज इजाज़त लेने से पहले मुख्तसर दुआ कर लें बच्चों की। मुझे अभी खबर मिली कि कल इनके कोई साथी जा रहे थे और उन्हें कत्ल कर दिया गया है। जी हमारे क्रू असिस्टेंट कैमरामैन जी, उनके बारे में भी और शहर में जिस तरह हम सब के लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन। आज रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में तेरी बारगाह में हाथ उठाए ये एतराफ़ करते हैं हम बहुत गुनाहगार हैं। मौला हमारे गुनाहों को ना देख, अपनी रहमत को देखते हुए हम सबको अमन अता फरमा, भलाई अता फरमा। जो लोग ईमान के साथ चले गए, मार दिए गए, उनकी मग़फ़िरत फरमा। मुसलमान को मुसलमान का मुहाफ़िज़ बना दे। आज 5 तारीख़ हज़रत मीरा भीख शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग, उनका यौम। इलाही उनके सदक़े हम सब की दुआएं मकबूल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, इस पाकिस्तान की खैर फरमा। ये जो छोटी सी एक काविश सही बातें पहुँचाने की, पूरी इंतज़ामिया तमाम कारकुनान की तरफ से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ।
کوئی سوال رہ گیا ہو جواب نہ دے سکا ہوں اس کی بھی معافی. ایک چیز صرف جاننی تھی کہ ناراضی ہو جاتی ہے رہتی ہے کہ جب ماہ مبارک خاص طور پہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے آپ کے عزیز رشتہ داروں میں یا آپ کے دوستوں میں، کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ کہ میں اس معاملے میں عرض کروں کہ آپ اپنی طرف سے نیکی کر لیں اور خلوص نیت سے کر لیں. اگر دوسری طرف سے پذیرائی نہیں ملتی تو آپ مجبور نہیں ہیں اس کی طرف بار بار جانے کے لیے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول کہ جو تم پر اعتبار کرتا ہے اس کے سامنے تمہیں قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، اور جو اعتبار نہیں کرتا قرآن بھی اٹھا لو گے اس نے نہیں ماننا، تو کیوں میں اب ضائع کروں. تو ہم اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں قرابت داروں کے کہ ان کے کسی طرح غلط فہمی دور ہو جائے، اور اپنی طرف سے کوشش کرنی بھی چاہیے، لیکن کوئی نہیں سنے تو میں مجبور نہیں ہوں کہ بار بار کروں. بالکل ٹھیک. عزت نفس بھی کوئی چیز ہے. ہاں میں نے کوشش کی ہے، دوبارہ موقع ملے گا کر لوں گا، لیکن اس حد تک جانا کہ جی میں دوسرا سن ہی نہیں رہا، مان ہی نہیں رہا، بلکہ مذاق اڑا رہا ہے آپ کی قسم کا یا آپ کے حلف کا، تو پھر مجھے نہیں کرنا اس کے ساتھ. وہ دوبارہ احتیاط کریں جتنا بھی ہو سکے، ان کے لیے دعا کر لیں خیر، اور جو بھلائی ہو سکتی ہے وہ کر لیں. اور سب بچوں کے ساتھ تو ہو جاتا ہے، لیکن بڑے بھی صبر کا ہی چونکہ تعلق ہے روزے کا. بڑے مجھے یہ بتائیں کہ دوستوں میں تو 10 گناہ معاف. کوئی ان کی دوست ان کو گالی دے دے، سخت جملہ کہہ دے تو وہ تو جوک ہے. اور رشتہ داروں میں چھوٹے سے لفظ پر ہمارے ہاں برسوں کی ناچاقی، برسوں کے جناب مسئلے. ہم مذاق کرنا تو جانتے ہیں، مذاق سہنا نہیں جانتے. یا یہ کہ ہم جس طرح کا رویہ اپنے لیے چاہتے ہیں دوسرے کے لیے کیوں نہیں چاہتے. یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہم سب کو قابو پانا ہے. آئیے کھلے دل سے ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر میل نہ آنے پائے. آمین آمین. سید عطا حسین صاحب آزاد کشمیر سے ہیں ٹیلی فون لائن پہ. جی السلام علیکم. عطا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.